بھوک اور پیاس کی وجہ سے لوگ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ ایک انسان کہ جس کے سینے میں دل ہو، اس کا دل کانپ جاتا ہے جب ان مناظر کو دیکھتا ہے، ان لوگوں کو بھوک اور پیاس کی وجہ سے، زخموں کی وجہ سے اپنی جانیں قربان کرتا ہوا انسان دیکھتا ہے تو اس کی روح کانپ جاتی ہے اور انسان کو ترس آنے لگتا ہے۔ سوال ذہنوں میں آتا ہے، کیا یہ اللہ سب کچھ نہیں دیکھ رہا؟ پھر اللہ کو ترس کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ ظالموں پر اپنا عذاب نازل کیوں نہیں کر رہا؟ اللہ ظالموں پر آسمان کو کیوں نہیں گرا رہا؟ اللہ ظالموں کے لیے زمین کو کیوں نہیں کھول رہا؟ عذاب نازل کیوں نہیں ہو رہے؟ انسانوں کے ذہنوں میں یہ سوال آنے لگتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب الجلال نے ایک حساب کا دن رکھا ہے، لیکن دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو ظالم ظلم کر رہا ہے، قرآن مجید میں اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا، فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ ظالموں سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، اللہ ان کے ظلم سے غافل نہیں ہے۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، لیکن اللہ نے ایک حساب کا دن رکھا ہے اور اس حساب کے دن تک اللہ انسان کو مہلت دیتا ہے، اور جب حساب کا دن آئے گا فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ اس دن ہر انسان کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا، ظلم کیا ہوگا، زیادتی کی ہوگی، خطا کی ہوگی، وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ اس سے بڑے بڑے ظلم دنیا کے اندر ہوئے، لیکن اللہ نے ان کو بھی مہلت دی ہے۔ ابن زیاد کا نام جب کوئی لیتا ہے تو اس پر لعنتیں بھیجتا ہے۔ کوئی شخص بھی دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے جو ابن زیاد کا نام احترام سے لیتا ہو، عزت سے لیتا ہو۔ وہ ابن زیاد کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو، آپ کے نواسے کو، حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، آپ کے سارے خاندان کو کربلا کے میدان کے اندر شہید کر دیا۔ وہ ابن زیاد کہ جب اس کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن لائی گئی، سر لایا گیا، آپ کے ہونٹوں پر چھڑی مارنے لگتا ہے، چھڑی سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ اپنی چھڑی کو پیچھے کرو، میں نے ان ہونٹوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے کئی بار دیکھا ہے۔ وہ ابن زیاد، کیا اس کے لیے زمین پھٹی، آسمان گرا، اللہ کا عذاب نازل ہوا؟ نہیں۔ اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ کا ایک ضابطہ ہے، انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اللہ ایک وقت تک انسان کو مہلت دیتا ہے، ایک وقت ہے، اللہ نے اس وقت میں ہر انسان سے حساب لینا ہے، اور اس سے بڑے بڑے ظلم ہوتے رہے، کیونکہ اللہ کا غضب جو ہے وہ انسانوں کے غضب سے کروڑ ہا زیادہ ہے۔ اللہ کا غضب جب انسانوں کے غضب سے کروڑ ہا زیادہ ہے تو اللہ کا حلم بھی انسانوں کے حلم سے کروڑ ہا زیادہ ہے۔ اللہ نے اپنے غضب کے اظہار کے لیے جہنم کو بنایا ہے۔ اللہ اس دن ظالموں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے اپنے غضب کا اظہار فرمائیں گے، اس لیے اللہ نے جہنم کے عذاب کو بڑا ہی سخت بنایا۔
ایک غریب آدمی اس کا کوئی دشمن ہو تو اس کے غضب کا اظہار کتنا ہوگا ایک غریب آدمی کا، ایک امیر آدمی کے غضب کا اظہار اس سے زیادہ ہوگا۔ اللہ رب الجلال تو ساری کائنات کے بادشاہ ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ اللہ کا غضب انسانوں کے غضب سے کروڑ زیادہ ہے۔ اللہ ظالموں کے لیے اپنے غضب کا اظہار قیامت کے دن فرمائیں گے اور ان ظالموں کو اپنے غضب میں جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ مظلوم مسلمان جو غزہ کے اندر شہید ہو رہے ہیں، ہمارے کرنے کے دو کام ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم اپنا بھرپور طریقے سے احتجاج ریکارڈ کروائیں، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے، فیس بک، واٹس ایپ اور جتنے بھی سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے ہم اپنا پیغام، اپنی آواز مسلم حکمرانوں تک پہنچائیں، اپنے حکمرانوں تک پہنچائیں۔ اسلامی ممالک کے جو حکمران ہیں ان تک اپنی آواز پہنچائیں۔ اگر ان تک اپنی آواز پہنچائیں گے تو وہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ ہے کہ جتنی بھی کفار کی مصنوعات ہیں ان کا ہم بھرپور طریقے سے بائیکاٹ کریں، ان کی چیزوں کو استعمال نہ کریں، کیونکہ وہ مصنوعات مسلمانوں کو ہی بیچ کر ان کے ہی نفع سے وہ مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں، غزہ کے مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، ان کی مصنوعات کو نہ خریدیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ نے جنگوں میں ہر لحاظ سے کفار کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا اور مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے ہوئے معاشی اعتبار سے ان کو کمزور کیا۔